الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا عورت اپنے خاوند کے ساتھ باہر جاتے ہوئے خوشبو استعمال کر سکتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا عورت کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنا جائز ہے؟ یہ واضح رہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے، عورت کا گزر مردوں کے پاس سے بھی نہیں ہوگا، اور اگر راستے میں کوئی ناگہانی صورت پیدا ہو جاتی ہے یا حادثہ پیش آ جاتا ہے اور عورت کی لگائی ہوئی خوشبو مرد بھی سونگھتے ہیں تو کیا اس سے بھی عورت کو گناہ ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ عورت کی خوشبو استعمال کرنے کی متعدد حالتیں ہیں اور ہر حالت کا حکم الگ ہے۔ پہلی حالت، خاوند کے لیے استعمال کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ حسن معاشرت میں شامل ہے۔ نیز اس عمل سے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بڑھے گی اور محبت مضبوط بھی ہوگی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب میاں بیوی میں سے ہر کوئی دوسرے کی پسند کا خیال رکھے گا۔ مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 میں لکھتے ہیں کہ خاوند کے لیے خوشبو لگانا اور بناؤ سنگار کرنا مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ عمل بھی ہے۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے کا سب سے مضبوط ترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے بند سنور کر رہے اور خوشبو کا استعمال کرے۔ اس سے خاوند کبھی بھی بیوی سے متنفر نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ دل کی کھڑکی ہوتی ہے، تو جب بھی آنکھ کسی منظر کو اچھا سمجھے تو اسے دل تک پہنچا دیتی ہے اور دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر آنکھ کوئی بھدا منظر دیکھے یا کوئی ناپسندیدہ لباس یا پوشاک دیکھے تو اسے بھی دل تک پہنچا دیتی ہے اور دل میں اس کے متعلق کراہت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کی خواتین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ خبردار تمہارے خاوند کی نظر تمہاری کسی ایسی حالت پر پڑے جو اسے اچھی نہ لگے یا تمہارے اندر سے بدبو محسوس کرے۔ دوسری حالت، خوشبو لگا کر عورت گھر سے باہر ہی اسی نیت سے نکلے کہ اجنبی مردوں کو اس کی خوشبو آئے تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں اس کی خوشبو آئے تو وہ ایسی ویسی ہے۔ آپ نے انتہائی سخت الفاظ بولے، مطلب کہ وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 4173، ترمذی حدیث نمبر 2786 نے روایت کیا ہے، اور ابن دقیق العید نے اسے الاقتراح صفحہ نمبر 126 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ صاحب عون المعبود کہتے ہیں، حدیث کے عربی الفاظ لیجدوا ریحھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس کی خوشبو سونگے، جبکہ فیض القدیر کے مؤلف علامہ مناوی رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 میں کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ وہ زانیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنا میں ملوث کرنے کے درپے کر رہی ہے، کیونکہ وہ زنا کے اسباب مہیا کر رہی ہے اور اسی قسم کے لوگوں کو دعوت گناہ بھی دے رہی ہے، اسی لیے اسے مجازی طور پر زانیہ کہا گیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ شہوت برانگیختہ ہو جائے اور حقیقی طور پر زنا ہو جائے۔ یہاں پر عورت کا مردوں کے راستے میں بیٹھنے کا حکم بھی وہی ہے جو ان کے قریب سے گزرنے کا ہے۔ مختصراً اقتباس مکمل ہوا۔ تیسری حالت، عورت خوشبو اور عطر لگا کر گھر سے نکلے اور اس کا غالب گمان ہو کہ وہ لوگوں کے مجمع کے پاس سے گزرے گی اور وہاں انہیں اس کی لگائی ہوئی خوشبو بھی آئے گی، تو یہ عمل حرام ہے، چاہے اس عورت کا مقصد مردوں کو فتنے میں ڈالنا نہ ہی ہو یا اس کی نیت میں ایسی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ یہ عمل ذاتی طور پر فتنہ ہے۔ شریعت میں ایسی نصوص موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام بھی ہے اور منع بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
अब الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کیا کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ مار کر چلیں کہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ تو اس آیت میں عورت کو اپنی زینت اجنبی مردوں کے سامنے عیاں کرنے سے روکا گیا ہے، اور خوشبو یقینی طور پر زینت میں شامل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے خوشبو کا اظہار بھی ممانعت اور حرمت میں شامل ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو خوشبو مت لگائے۔ اس حدیث کو مسلم حدیث نمبر 443 نے روایت کیا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو مسجد آتے ہوئے خوشبو لگانے سے روک رہے ہیں کیونکہ غالب گمان یہی ہے کہ مردوں کو اس عورت کی خوشبو آئے گی، اس لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں فاصلہ کم ہوتا تھا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو بازاروں اور لوگوں کے ازدحام والی جگہوں پر خوشبو لگا کر جانا تو بالاولیٰ منع ہوگا، تاہم اس عمل کو کبیرہ گناہ شمار نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ عمل حرام ضرور ہوگا۔ چنانچہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 اور 72 میں کہتے ہیں، اس عمل کو جن احادیث میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے ان کو اس معنی پر محمول کیا جائے گا کہ جب کوئی فتنے میں ملوث ہو جائے، تاہم جب تک فتنے کا خدشہ ہو تو یہ عمل مکروہ ہوگا، یا فتنے میں ملوث ہونے کا قوی گمان ہو تو یہ عمل حرام ہوگا، کبیرہ گناہ پھر بھی نہیں ہوگا، یہی بات واضح محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی بات، عورت خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے اور اسے قوی گمان ہو کہ اس کی خوشبو لوگوں تک نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ لوگوں کے مجمع کے پاس سے گزرے گی، وہ اس طرح کہ بیوی اپنے خامد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کسی ویرانے والی جگہ پر جائے، یا اپنے اہل خانہ کو ملنے جائے، یا اپنے خامد کی گاڑی میں عورتوں کے لیے مختص کسی کمپلیکس میں جائے، یا گاڑی میں سوار ہو کر مسجد کے اس دروازے پر اترے جو عورتوں کے لیے مختص ہے اور مردوں سے بالکل الگ اور دور ہے، اور پھر عورت گلی راستوں میں پھرنے کی بجائے فوری گاڑی میں واپس آ جائے، یا اسی طرح کے دیگر حالات جن میں عورت کو توقع ہی نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے راستے میں سے گزرے گی، اور خوشبو لگانے کا مقصد بھی محض صفائی ستھرائی ہو جیسے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، تو ان حالات میں خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان حالات میں حرمت کی علت نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ مردوں کو عورت کی لگائی ہوئی خوشبو پہنچے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نمبر 1، سابقہ دلائل میں مذکور حرمت کی علت ان حالات میں موجود نہیں ہے، چنانچہ ان حالات میں نہ تو کوئی فتنہ ہے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی شہوت برانگیختہ ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں ایسی باتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بیویاں ایسے حالات میں خوشبو استعمال کرتی تھیں جہاں انہیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کی خوشبو مردوں تک نہیں پہنچے گی، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ جاتی تو ہم احرام سے پہلے اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب کا لیپ کر لیا کرتی تھیں، تو جب ہمیں پسینہ آتا تو وہ چہرے پر بہہ پڑتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے دیکھتے اور ہمیں منع نہ فرماتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 1830 نے روایت کیا ہے، اور نووی رحمہ اللہ نے اسے المجموع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 219 میں حسن قرار دیا ہے، نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بات اس زمانے میں موجود عرف پر محمول ہوگی کہ عورتوں کے قافلے مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتے تھے، یا پھر عورت اپنے پالان میں ہی رہتی تھی،
اس کا مردوں سے میل ملاپ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی عورت مردوں کے جھرمٹ کے قریب جاتی تھی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 40 میں کہتے ہیں، عورت کے لیے اس وقت خوشبو لگانا جائز ہے جب وہ خواتین کے لیے مختص کمپلیکس میں جائے اور راستے میں مردوں کے قریب سے نہ گزرے۔ اسی طرح مجالس رمضان سن 1415 5ویں مجلس خاندانی امور سے متعلقہ سوالات میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر عورت گاڑی میں سوار ہو جائے اور اس کی خوشبو اسی کو آئے گی جس کے لیے عورت کی خوشبو سونگھنا جائز ہے، اور پھر گاڑی سے اتر کر فوری اپنی ملازمت کی جگہ پر آ جائے اور عورت کے آس پاس مرد نہیں ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ گاڑی میں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ہے۔ لیکن اگر عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے گی تو پھر عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر اچانک بیماری یا حادثے وغیرہ کی وجہ سے ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اسی دوران کچھ لوگ عورت کی لگائی ہوئی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ معاف ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے، اور ویسے بھی انسان شرعی حکم کا اختیاری حالات میں پابند ہوتا ہے، مجبوری کی حالت میں قدر نرمی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 102329۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔